اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، سورہ الکوثر، میں آج آپ کو اس سورت کی پڑھنے کی فضیلت اور فائدے بیان کروں گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، خواہ جتنی مرضی بڑی ہو، تو جس طرح میں بیان کروں گا اسی طرح پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوگی۔ یہ وہ صورت ہے جس نے بھی جس کام کے لیے بھی پڑھا تو وہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور اس کی صرف 3 آیات ہیں۔ اس صورت کا دوسرا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ اس کی شان نزول میں ایک روایت آتی ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جس شخص کی اولاد یعنی بیٹا مر جائے تو عرب اس کو ابتر کہتے تھے۔ ابتر کہتے ہیں جڑ کٹے کو، کہ اس کی نسل ختم ہو گئی۔ جس وقت آپ کے سب صاحبزادوں کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کیا اور تانا دینے لگے۔ ایسا کہنے والوں میں بدبخت عائص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب ہمارے آقا کا ذکر کیا جاتا یا آپ کی کوئی بات کی جاتی تو وہ بدبخت نفرت سے کہتا، ان کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کرنے کی چیز نہیں، کیونکہ وہ تو ابتر ہے، اس کا تو کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے کہ جب ان کا اپنا انتقال ہو جائے گا تو کوئی بھی ان کو یاد رکھنے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ عربوں کے ہاں اس وقت بیٹے ہی ایسی چیزیں تھیں جن پر وہ بھروسہ رکھتے تھے اور جنہیں اپنی شان اور عزت کی چیز سمجھتے تھے۔ تو اس پر میرے اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا لفظ کثرت کے معنوں میں سے ہے۔ اس کے کئی مفہوم بتائے گئے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا خیر کثیر سے کیا گیا ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ ملنے والی خیر اور بھلائی۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ نہر بھی لی گئی ہے جو جنت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ پھر اسی طرح اس سے مراد وہ حوض بھی ہے جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پانی پلائیں گے۔ ابن کثیر میں کوثر سے مراد خیر کثیر ہی لیا ہے، کیونکہ خیر کثیر میں پھر ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں، مال و دولت، اولاد، بیوی، بچے، سب کچھ ہی خیر کثیر میں ہے۔ اور جنت کی نہر بھی آ جاتی، حوض کوثر بھی آ جاتا ہے۔ اور میرے آقا کو دنیا میں جو فتوحات نصیب ہوئیں، اسلام کا بول بالا ہوا، یہ ساری چیزیں اس ایک لفظ میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ گویا جتنی بھی نعمتیں ہمارے آقا کو ملی ان سب کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے بارے میں جو بھی کہیں، لیکن ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ وہ خیر کثیر جس کا سلسلہ دنیا سے شروع ہو کر آخرت تک جاتا ہے، یعنی صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر عطا ہوئی۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے قریب تھے۔ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا بے ہوشی سی طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا تھا؟ تو ہمارے آقا نے فرمایا، مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے،
یعنی اس سورت کے نازل ہونے پر ہمارے آقا مسکرائے. پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر سنائی اور پھر فرمایا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا چیز ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو ہمارے آقا نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی، اور اس کے پینے کے پانی کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اور اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیسا دین اختیار کیا. یعنی نام آپ کا لیتے تھے لیکن طریقے آپ والے نہیں تھے. اس نہر کے بارے میں معراج کے واقعے میں بھی کچھ تفصیلات ملتی ہے. ایک بخاری کی روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے واقعے کے بارے میں فرمایا میں ایک نہر پہ پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے ہوئے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ نہر کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے. یعنی کہ آپ کو معراج کے سفر پر وہ نہر دکھائی گئی جس میں پانی بہہ رہا تھا اور اس کے کناروں کے اوپر خولدار موتی تھے. سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کوثر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کوثر سے ہر وہ بھلائی مقصود ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. آخرت کی بلائیوں کے علاوہ اگر دنیا کی بلائیاں بھی دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ بلائی عطا کی گئی میرے اللہ نے. بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اور کسی بھی نعمت کا حق کب ادا ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کی مرضی اور اطاعت کے کام کرتا ہے. اسی لیے فرمایا فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. اس سے بھی ایک بہت بڑے سوال کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. آپ کو بھی خیر کثیر مل رہی ہے قرآن کی نعمت، تو اس کے شکرانے کے لیے بھی خاص نوافل پڑھا کریں اور اس کے ساتھ صدقہ بھی دیا کریں، کیونکہ اسی طرح شکرانہ ادا کیا جاتا ہے. ایک طرف بندہ اپنے اللہ کا حق نہ بھولے اور دوسری طرف بندوں کا نہ بھولے، اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز بھی نہیں پڑھنی. فصلی لربک وانحر، نماز بھی اپنے رب کے لیے اور قربانی بھی اپنے رب کے لیے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان شانیک هو الابتر، دشمنوں کو اللہ خود سنبھالے گا، برا چاہنے والے خود ہی اپنی مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے. میرے عزیز بچوں، جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہیں، ہماری ساری امت کی پریشانیاں بھی جمع ہو جائیں تو تب بھی ان کا کوئی مقابلہ نہیں. اتنی بڑی ہستی ہمارے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ جب ان کو طائف میں پتھر پڑے اور ہر قدم پہ پتھر پڑے ہمارے آقا کو، اور آپ خون و خون ہو گئے. پتھر پڑنے سے ایک دم خون نہیں بہتا، لیکن اتنے زیادہ پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کی کھال پھٹ گئی اور ان سے خون نکلتے نکلتے جو پاؤں میں جوتا تھا وہ ساتھ چپک گیا، اور ساری کائنات کے دولہا سردار بے ہوش ہو کے گر گئے. تو آپ کے غلام زید نے جو نوکر تھے انہوں نے اٹھایا اپنے کندھے پر اور بھاگے آپ کو لے کر، اور پیچھے طائف والے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور وہ پتھروں پہ پتھر مار رہے ہیں. جب آپ کا غلام آپ کو لے کر بھاگا تو سامنے دیکھا کہ سامنے ایک باغ تھا. کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا.
उत्बा बिन रबिया का। उत्बा कौन है? ये जंगे बदर में जिसके हाथ में झंडा था और जंगे बदर में कुरैश मक्का के लश्कर का जो चीफ था उसका बाग था वो। और जैद को कोई पनाह नजर नहीं आई और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाग में घुस गए और हमारे आका को एक अंगूर की बेल के नीचे लटाया और जान का दुश्मन उत्बा। लेकिन जब अल्लाह के नबी को लहू लहान देखा तो उसका दिल भी पिघल के रह गया और कहने लगा, हाय, ताइफ वालों ने मोहम्मद के साथ क्या कर दिया जिस पर दुश्मन को भी रहम आया। वो इतना इमोशनल हुआ उत्बा। वो जल्दी से बाग में गया और प्लेट में अंगूर तोड़ तोड़ कर सजाए और जब छाने लगा तो शर्म और एक हिजाब दरमियान में आड़े आया तो उसने अपने गुलाम को बुलाया, अद्दास को। अद्दास, ये ले जा, वो जो आदमी जख्मी पड़ा हुआ है उसे जाकर कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम मेरे अंगूर रद्द ना करना, खा लेना। हालांकि मौका था वो कत्ल कर देता। वो हर वक्त कत्ल करने के ही मंसूबे बनाते थे और ये तो मौका था। लेकिन ऐसा हाल था कि जो कत्ल करने वाले थे उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। नहीं आते तो हमारी आंखों में आंसू नहीं आते। हमारा देख ले, हम चंद पैसों पे अपने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल जाते हैं। अद्दास आए और आकर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंगूर पेश किए। हमारे आका ने एक अंगूर उठाया और कहा, बिस्मिल्लाह। तो अद्दास कहने लगा, ये लफ्ज तो लोग यहाँ नहीं बोलते। मेरे आका ने पूछा, तू कहाँ से है? तो वो कहने लगा, मैं नीनवा का हूँ। तो आप कहने लगे, अच्छा, मेरे भाई यूनुस के शहर से हो? यूनुस अलैहिस्सलाम। वो कहने लगा, आपको यूनुस का कैसे पता? तो मेरे आका ने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, वो भी अल्लाह के नबी थे। तो अद्दास ने एकदम आपके पांव पकड़ लिए और चूमना शुरू किया और कलमा पढ़ लिया। तो मेरे आका को अपने सारे जख्म भूल गए। फिर आपने जो अल्लाह ताला से बात की, ऐ मेरे रब, आज तुझसे गिला ना करूं, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया? ऐसे दुश्मन के हवाले किया जिन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। तुझसे कौन सा छुपा हुआ है? सातों आसमान लरस गए, अर्श कांप उठा और जब्राइल अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते को लेकर 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में हाजिर हुआ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म फरमाए, ये 2 पहाड़ उठाऊंगा और उनको चक्की की तरह मसल दूंगा। देखें नबी रहमत का जवाब। एक मर्तबा अम्मा आयशा रज़ी ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पहुंची? तो आपने फरमाया, ताइफ में। 23 बरस में सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पहुंची? फरमाया, ताइफ में। जिन्होंने इतनी ज्यादा तकलीफ पहुंचाई, जब उनसे बदला लेने का वक्त आया और फरिश्ता हाजिर है और अल्लाह की मंशा भी शामिल है। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, कर दूं? तो आपने फरमाया, नहीं, ये ना सही, इनकी नस्ल में शायद कोई ईमान ले आए। तो मेरे अजीज भाइयों, बहनों और बच्चों, जितनी तकलीफ हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई है, तो हमारी परेशानियां उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सूरह कौसर भी क्या है, और इसमें हर चीज के बारे में खैर है और कसरत के साथ है। मेरे बच्चों, आप इसको रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें, सुबह पढ़ें, रात पढ़ें, चलते फिरते पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानियत अता फरमाएगा और जो भी आपकी हाजत होगी अल्लाह ताला अपने फजल, अपने कर्म से पूरी करेगा इंशाअल्लाह। तो जिस तरह मैं बयान करता हूँ, अगर आप किसी का वजीफा करना चाहते हैं, सूरह कौसर का कर लें, ज्यादा से ज्यादा इसको चलते फिरते भी पढ़ें। जो भी आपकी हाजत होगी, जो भी होगी, तो इंशाअल्लाह ताला जरूर पूरी होगी।
کچھ صورتیں بہت زیادہ فضیلت والی ہوتی ہیں، ویسے تو سارے کا سارا قرآن ہی ماشاءاللہ بہت فضیلت والا ہے، اور اس سورہ کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ اس وقت آپ کو ملی جب آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، جب آپ غم زدہ تھے، تو پھر یہ میرے اللہ نے عطا کی۔ اگر آپ کی کوئی جاب کا مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، آپ کو کسی دشمن سے کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا اور بہترین ساتھی بھی عطا کرے گا، آپ کو اولاد سے بھی نوازے گا، اور آپ کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی جان بھی چھڑائے گا۔ اگر تو کوئی ہلکا سا مسئلہ ہے تو آپ اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نواز والا پڑھ کر اب اس کو 313 مرتبہ پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ جو ہے یہ فتح کا عدد ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہے، کوئی بہت زیادہ دکھ ہے، تکلیف ہے، تو آپ اس کو روزانہ رات کو یا صبح کو ایک جگہ مقرر کر کے آپ اس کو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھ لیں، اور اس سورت کی چھوٹی سی سورت ہے، اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیجئے گا تو دیکھیے گا کہ میرے اللہ کی رحمت کس طرح ہوتی ہے۔ اور اس کو اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک آپ کا جو بھی کام ہے، یہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، وہ حل نہیں ہو جاتا۔ باوضو ہو کر پڑھیے گا، 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے بہترین ذریعہ ہے مانگنے کا، اور اسی صورت میں بھی یہی فرمایا ہے میرے اللہ نے، صدقہ بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اور اس صورت کو زیادہ سے زیادہ جتنی دفعہ ہو سکتا ہے پڑھیں۔ اور ایک بات جو میں اکثر اپنی ویڈیو میں بیان کرتا ہوں کہ پانی کا گلاس ساتھ رکھ لیں، اس میں دم کریں۔ اس سورہ کوثر کو پڑھ کے اگر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھتے ہیں اور پانی پہ دم کرتے ہیں، اور وہ دم کیا ہوا پانی آپ پئیں، اپنے سارے گھر والوں کو پلائیں، اپنے گھر کی دیواروں پہ، چاروں کونوں پہ، نیچے نہیں اوپر چھینٹے لگائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی مشکلات، بیماریاں، دشمنی بھی دور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی۔ اس صورت کی اتنی فضیلت ہے، میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں اگر کوئی بہن، بھائی، بچی یا بچہ یہ 1000 مرتبہ پڑھ لے تو جو وہ چاہتا ہوگا انشاءاللہ وہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بچوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی سورہ کوثر پڑھے گا، سنے گا، اس کا ثواب، اس کا اجر آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔